السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج کل جو دنیا کے حالات ہیں سب کے علم میں ہیں. ہر جگہ فساد اور فتنہ برپا ہے. اسلام مخالف قوتیں ان حالات کا ذمہ دار جیسے میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں مسلمانوں کو ٹھہراتی ہیں. یہ بھی ٹھیک ہے کہ بعض مسلمان گروہ اور تنظیمیں اسلام کے نام پر مسلمان ممالک میں بھی اور غیر مسلم ممالک میں بھی ایسی حرکات کر رہی ہیں جو ظلم و بربریت کے علاوہ کچھ نہیں اور اسلام کی تعلیم کا اس سے دور کا بھی واسطہ نہیں. لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ایک منصوبہ بندی کے تحت مسلمانوں کے اندر یہ حالات پیدا کیے گئے ہیں اور کیے جا رہے ہیں. اسلام کو نقصان عموماً خود غرض مسلمانوں اور منافقین نے ہی پہنچایا ہے جو اپنے مفادات کے لیے ایسی طاقتوں کا اعلی کار بنتے رہے. بہرحال دنیا کے عمومی حالات خراب ہیں. بعض مسلمانوں کے غلط عمل کی وجہ سے اسلام مخالف طاقتوں کو اسلام کو بدنام کرنے کا خوب موقع مل رہا ہے. اور ظاہر ہے ہم احمدی مسلمان بھی اس وجہ سے اس کا نشانہ بنتے ہیں. گو ہمیں جاننے والے جانتے ہیں کہ احمدیت کی تعلیم اور عمل محبت پیار اور بھائی چارے کے علاوہ کچھ نہیں. لیکن عام لوگ ہمیں بھی اسی طرح خیال کرتے ہیں جیسا کہ میڈیا نے عام تصور مسلمانوں اور اسلام کے بارے میں پھیلایا ہوا ہے. بعض ملکوں کی قوم پرست تنظیمیں اور پارٹیاں کوئی بات سننا ہی نہیں چاہتی اور صرف منفی رویے اور سوچیں اور اس کے مطابق عمل پر ہی زور ہے.
اس مخالفت کا جرمنی کے مشرقی حصے میں بھی سامنا ہے اور ہالینڈ میں بھی، جہاں ان قریب انتخابات ہونے والے ہیں۔ اسی طرح یورپ کے اور ملکوں میں بھی رائٹسٹ زور پکڑ رہے ہیں، اور امریکہ کے حال تو سامنے ہی ہے۔ اور پھر احمدی نہ صرف مسلمان ہونے کی حیثیت سے بلکہ مسلمان ممالک میں احمدی ہونے کی حیثیت سے بھی ان سختیوں سے گزر رہے ہیں، صرف اس لیے کہ ہم نے آنے والے منادی کو، جو اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق آیا، مان لیا۔ پاکستان میں تو ظالمانہ قانون کی وجہ سے مولوی کو کھلی چھٹی ملی ہوئی ہے، اور مولوی کے ڈر سے عدالتیں بھی انصاف نہ کرنے پر مجبور ہیں۔ لیکن اب الجزائر میں بھی عدالتوں نے یہی رویے اپنا لیے ہیں کہ نام نہاد مولوی کے ڈر سے معصوم احمدیوں کو جیل میں غلط الزام لگا کر بھیجا جا رہا ہے۔ اس وقت بھی وہاں کم از کم 16 احمدیت کی وجہ سے جیل کی سزا کاٹ رہے ہیں۔ تو ایسے میں ایک احمدی کو کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے پاس نہ دنیاوی حکومت ہے، نہ ہی دنیاوی دولت اور تیل کا پیسہ ہے۔ ہاں، ایک چیز ہے جس کی طرف دنیا کے ہر احمدی کو بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور وہ ہے عبادات، صدقات اور استغفار کے ذریعے خدا تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا۔ یہی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے رحم کو جوش میں لاتی ہیں، اور انسان اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہے۔ عبادات کی طرف اور خاص طور پر نمازوں کی طرف، ان کی ادائیگی کی طرف میں گزشتہ خطبات میں توجہ دلا چکا ہوں۔ آج صدقات اور استغفار کے حوالے سے زیادہ بات کروں گا کہ یہ خدا تعالیٰ کے رحم کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ انسان کے اندر بے شمار کمزوریاں ہوتی ہیں۔ بسا اوقات ہم دنیاوی کاموں کی مصروفیت کی وجہ سے اپنی باتوں کی ادائیگی کا بھی حق ادا نہیں کرتے۔ کوئی ذاتی مشکل آئے تو تھوڑے سے صدقے کی طرف توجہ پیدا ہو جاتی ہے، ورنہ نہیں۔ استغفار کی طرف توجہ کا جو حق ہے وہ ادا نہیں کرتے۔ اگر ہم میں سے ہر ایک اپنا جائزہ لے تو یہ چیز واضح ہو جائے گی کہ ہم میں سے اکثر یہ حق ادا نہیں کرتے۔ بس اگر اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو حاصل کرنا ہے اور اس کے رحم کو جوش دلانے والا اور دشمنوں اور مخالفین مخالفین کی کوششوں کو ناکام و نامراد کرنے والا بننا ہے، تو ہمیں ان باتوں کی طرف بہرحال توجہ دینی ہوگی جو اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی بخشش کو حاصل کرنے والے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں توبہ و استغفار اور صدقات قبول کرتا ہوں، تو یہ اس لیے کہ تم توبہ اور استغفار کی طرف توجہ دو، تاکہ تمہاری مشکلات دور کروں، تمہاری بے چینیاں دور کروں، تمہیں اپنے قریب کروں، تمہارے گزشتہ گناہوں کو معاف کروں، تمہیں صحیح اب بننے کی توفیق عطا کروں،
تم پر اپنا رحم کروں، جیسا کہ اس آیت میں بھی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الم یعلم ان اللہ ہوا یقبل التوبۃ عن عبادہ ویاخذ الصدقات وان اللہ هو التواب الرحیم. یعنی کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور صدقات قبول کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جو توبہ قبول کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. صدقے اور دعا کی اہمیت اور تعلق کے بارے میں ایک موقع پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صدقہ صدق سے لیا گیا ہے. جب کوئی شخص خدا تعالیٰ کی راہ میں صدقہ دیتا ہے تو معلوم ہوا خدا تعالیٰ سے صدق رکھتا ہے، سچائی کا تعلق رکھتا ہے. دوسرا، دعا. فرمایا کہ دعا کے ساتھ قلب پر سوز و گداز اور رقت پیدا ہوتی ہے. دعا وہ ہے جو دل میں سوز اور رقت پیدا کرے. دعا میں ایک قربانی ہے. صدق اور دعا اگر یہ دو باتیں میسر آ جائیں تو ایک سیر ہے، ایک کامیاب علاج ہے اگر یہ دونوں باتیں میسر آ جائیں. بس استغفار بھی دعا ہی ہے. اور جب انسان اپنے گناہوں سے اور اپنی کمزوریوں کو سامنے رکھتے ہوئے دعا کرتا ہے تو ایک رقت اور جوش پیدا ہوتا ہے، اور ہونا چاہیے. دل میں ایک درد پیدا ہونا چاہیے. صرف منہ سے استغفر اللہ کہنے اور توجہ اللہ تعالیٰ کے بجائے کہیں اور رہنے سے مقصد پورا نہیں ہوتا. بس اللہ تعالیٰ دعاؤں کو سنتا ہے، اور صدقات کو جو بے چینی کی حالت میں اللہ تعالیٰ کا رحم حاصل کرنے کے لیے دیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں قبول کرتا ہے. اور جب بندہ یہ عہد بھی کرتا ہے کہ آئندہ میں اپنی کمزوریوں سے بچنے کی بھرپور کوشش کروں گا، اور جب بندہ اللہ تعالیٰ کا رحم جذب کرنے کی کوشش کرے تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں یہ خوشخبری بھی دی ہے کہ دعاؤں اور صدقات کو دعاؤں اور صدقات کو قبول کرنے کی مزید وضاحت فرمائی، اور فرمایا کہ میرے بندوں کو بتا دو کہ اگر میرا بندہ میری طرف ایک قدم چل کر آتا ہے تو میں اس 2 قدم چل کر آتا ہوں. اگر جب میرا بندہ تیز چل کر میری طرف آتا ہے تو میں دوڑ کر آتا ہوں. بس اللہ تعالیٰ کے رحم کی کوئی انتہا نہیں. پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو بڑا حیا والا ہے، بڑا سخی ہے، بڑا کریم ہے. جب بندہ اس کے حضور اپنے ہاتھ بلند کرتا ہے تو وہ ان کو خالی ہاتھ اور ناکام واپس کرتے ہوئے شرماتا ہے. ہاں، یہ ہو سکتا ہے جس طرح بندہ نتائج مانگتا ہے یا نتائج کی خواہش رکھتا ہے، ضروری نہیں کہ اسی طرح اور اسی وقت اس کے نتائج ظاہر ہو جائیں. بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تحت کچھ عرصے بعد اور کسی اور رنگ میں ان دعاؤں اور صدقات کے نتائج ظاہر ہو رہے ہوتے ہیں. کبھی اسی طرح فوری طور پر نتائج ظاہر ہو جاتے ہیں.
بس یہ کامل ایمان ہونا چاہیے کہ خدا تعالیٰ نے جو فرمایا کہ میں دعاؤں کو سنتا ہوں، میں استغفار قبول کرتا ہوں، میں صدقات قبول کرتا ہوں، یعنی جب انسان اپنے گناہوں سے معافی مانگ رہا ہو اور آئندہ گناہوں اور کمزوریوں سے بچنے کا عہد بھی کر رہا ہو اور بھرپور کوشش بھی کر رہا ہو، تو وہ اس کو قبول کرتا ہے اور ہر قسم کی پریشانیوں اور مشکلات سے نکالتا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کا حال جانتا ہے، اس لیے ہمارے دکھاوے کے عمل اس کے ہاں قبول نہیں ہوتے، اور خالص ہو کر عمل کیے جائیں تو وہ جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بغیر نتیجے یا اجر کے نہیں چھوڑتا اللہ تعالیٰ۔ پھر اللہ تعالیٰ تو اس قدر مہربان ہے کہ اپنے بندوں پر اس کی مہربانی کا یہ حال ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ اتنی کشائش نہ رکھتے ہوں کہ صدقہ دے سکیں، تو معروف باتوں پر عمل کرنا اور بری باتوں سے رکنا ہی ان کو صدقے کا ثواب دے دے گا۔ ان کی باتیں اور استغفار اور نیک عمل جو دوسرے کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہیں، وہ جہاں عبادتوں اور استغفار کی صورت میں اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہوں گی، وہاں وہ نیک عمل صدقات کا ثواب بھی حاصل کر رہے ہوں گے۔ ایک صاحب حیثیت شخص صدقات دے کر جو ثواب کما رہا ہوگا، ایک غریب شخص اپنی نیک نیت کی وجہ سے، بشرطے کہ وہ باقی احکامات پر عمل کر رہا ہے، صدقات کا بھی برابر کا ثواب کما رہا ہوگا۔ بس ایسے پیار کرنے والے خدا کا کس طرح ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، جس نے نہ صرف ہمیں اپنی کمزوریوں سے بچنے کے طریقے سکھائے، بلکہ یہ بھی فرما دیا کہ میں تمہارے ان عملوں کو جو تم کمزوریوں اور گناہوں سے بچنے کے لیے کرتے ہو قبول کرتے ہوئے تمہیں مشکلات اور مصائب سے بھی نجات دوں گا۔ بس مشکل حالات سے نکلنے کا صرف یہی ذریعہ ہے کہ ہم اپنی عبادتوں اور اپنی دعاؤں کو خالص کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے آگے جھکیں، استغفار پر زور دیں، صدقہ اور خیرات کی طرف توجہ کریں، جماعتی طور پر بھی اور انفرادی طور پر بھی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام صدقہ اور استغفار کے مضمون کی گہرائی کو بیان کرتے ہوئے آپ نے بہت سارے مختلف مواقع پر ارشادات فرمائے ہیں، میں چند ایک میں بیان کرتا ہوں۔ استغفار کی حقیقت بیان فرماتے ہوئے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ گناہ ایک ایسا کیڑا ہے جو انسان کے خون میں ملا ہوا ہے، مگر اس کا علاج استغفار سے ہی ہو سکتا ہے۔ استغفار کیا ہے؟ یہی کہ جو گناہ صادر ہو چکے ہیں، جو گناہ ہم کر چکے ہیں، ان کے بد ثمرات سے خدا تعالیٰ محفوظ رکھے، اور جو ابھی صادر نہیں ہوئے اور جو بالقوہ انسان میں موجود ہیں، جن کا امکان ہے کہ ہو سکتے ہیں یا جس کی طاقتیں انسان میں موجود ہیں کہ وہ طاقتیں گناہ کی طرف لے جا سکتی ہیں، ان کا صدور کا وقت ہی نہ آوے، وہ گناہ ہم سے سرزد ہی نہ ہوں۔ یہ استغفار ہے۔
اور اندر ہی اندر وہ جل بھن کر راکھ ہو جائیں. یعنی گزشتہ گناہوں کی معافی بھی اور آئندہ گناہوں سے بچنے کے لیے استغفار ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کا رحم جوش میں آئے اور وہ ہمیں اپنے رحمتوں اور فضلوں سے نوازتا رہے. یہ وقت فرمایا کہ یہ وقت بڑے خوف کا ہے، اس لیے توبہ اور استغفار میں مصروف رہو اور اپنے نفس کا مطالعہ کرتے رہو. ہر مذہب و ملت کے لوگ اور اہل کتاب مانتے ہیں کہ صدقات و خیرات سے عذاب ٹل جاتا ہے، مگر قبل از نزول عذاب، مگر جب نازل ہو جاتا ہے تو ہرگز نہیں ٹلتا. بس تم ابھی سے استغفار کرو اور توبہ میں لگ جاؤ تا تمہاری باری نہ آوے اور اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے. ابھی تو یہ چھوٹی مشکلات ہیں، لیکن یہ چھوٹی چھوٹی مشکلات ہیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں سامنے، لیکن جس طرح دنیا جا رہی ہے، جس طرح انسان بے لگام ہو رہا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے سامان ہو رہے ہیں، تو انسان اس تباہی کی طرف جا رہا ہے جو انسان کے اپنے ہاتھوں سے ہونی ہے. اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو بھڑکا رہی ہے دنیا. بس ایسے وقت میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ماننے والوں کا یہ کام ہے کہ جہاں ہم اپنے آپ کو بد اثرات سے بچانے کے لیے توبہ اور استغفار پر زور دیں، وہاں عمومی طور پر بھی دنیا کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی عقل دے. پھر استغفار کی حقیقت بیان کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام مزید فرماتے ہیں کہ جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے قرآن شریف نے 2 نام پیش کیے ہیں، الحی اور القیوم. الحی کے معنی ہیں خود زندہ اور دوسروں کو زندگی عطا کرنے والا. القیوم خود قائم اور دوسروں کے قیام کا اصلی باعث. ہر ایک چیز کا ظاہری باطنی قیام اور زندگی انہی دونوں صفات کے طفیل سے ہے. پس حی کا لفظ چاہتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، جیسا کہ اس کا مظہر سورہ فاتحہ میں ایاک نعبد ہے، اور القیوم چاہتا ہے کہ اس سے سہارا طلب کیا جائے. اس کو ایاک نستعین کے لفظ سے ادا کیا گیا. حی کا فرمایا کہ حی کا لفظ عبادت کو اس لیے چاہتا ہے کہ اس نے پیدا کیا اور پھر پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا. جیسے مثلا معمار جس نے عمارت کو بنایا ہے، اس کے مر جانے سے عمارت کا کوئی حرج نہیں ہے، مگر انسان کو خدا کی ضرورت ہر حال میں لاحق رہتی ہے. اس لیے ضروری ہوا کہ خدا سے طاقت طلب کرتے رہیں، اور یہی استغفار ہے. اللہ تعالیٰ سے گناہوں سے بچنے کی طاقت طلب کرتے رہیں، اس کی عبادتوں کے لیے طاقت طلب کرتے رہیں. اور یہ طاقت طلب کرنا جو ہے فرمایا یہی استغفار ہے. اصل حقیقت تو استغفار کی یہ ہے، فرمایا کہ اصل حقیقت استغفار کی تو یہ ہے. پھر اس کو وسیع کر کے ان لوگوں کے لیے کیا گیا کہ جو گناہ کرتے ہیں، ان کے برے نتائج سے محفوظ رکھا جائے. لیکن اصل یہ ہے کہ انسانی کمزوریوں سے بچایا جاوے. پس جو شخص انسان ہو کر استغفار کی ضرورت نہیں سمجھتا وہ بے ادب دہریہ ہے. اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے اور توبہ و استغفار کی اہمیت بیان فرماتے ہوئے حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان بہت بڑے کام کے لیے بھیجا گیا ہے. اس کام کی تفصیل آپ نے یہ بیان فرمائی اس سے پہلے کہ انسان اپنی حالت میں پاک تبدیلی پیدا کرے.
یہ بہت بڑا کام ہے انسان کے لیے کہ اپنی حالتوں میں پاک تبدیلی پیدا کرے اور خدا تعالیٰ سے صلح کرے، اس کو ناراض نہ کرے، اور پتہ کرے کہ کس غرض کے لیے دنیا میں آیا ہے۔ یہ بھی علم ہونا چاہیے انسان کو کہ کس غرض کے لیے دنیا میں آیا ہے، اور یہ غرض جیسا کہ ہم جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بیان بھی فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے اس کا قرب حاصل کرنا ہے۔ بہرحال پھر آپ فرماتے ہیں بہت بڑے کام کے لیے بھیجا گیا ہے، لیکن جب وقت آتا ہے اور وہ اس کام کو پورا نہیں کرتا تو خدا پھر اس کا کام تمام کر دیتا ہے۔ خادم کو ہی دیکھ لو کہ جب وہ ٹھیک کام نہیں کرتا تو آقا اس کو الگ کر دیتا ہے۔ پھر خدا تعالیٰ اس وجود کو کیوں کر قائم رکھے جو اپنے فرض کو نہیں ادا نہیں کرتا۔ آپ مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہمارے مرزا صاحب یعنی حضرت مسیم علیہ السلام کے والد مرحوم مغفور 50 برس تک علاج کرتے رہے۔ ان کا قول تھا کہ ان کو کوئی حکمی نسخہ نہیں ملا۔ سچ یہی ہے کہ خدا تعالیٰ کے اذن کے بغیر ہر ایک ذرہ جو انسان کے اندر جاتا ہے کبھی مفید نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کہ توبہ و استغفار بہت کرنی چاہیے تا خدا تعالیٰ اپنا فضل کرے۔ جب خدا تعالیٰ کا فضل آتا ہے تو دعا بھی قبول ہو جاتی ہے۔ خدا نے یہی فرمایا ہے کہ دعا قبول کروں گا، اور کبھی کہا کہ میری قضاء و قدر مانو۔ اس لیے حضرت مسلم فرماتے ہیں کہ اس لیے میں تو جب تک اذن نہ ہو لے کم امید قبولیت کی کرتا ہوں۔ بندہ نہایت ہی ناتواں اور بے بس ہے، بس خدا کے فضل پر نگاہ رکھنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل پر نگاہ رکھنے کے لیے ہر وقت خدا تعالیٰ پر نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے، اس سے جڑے رہنے کی ضرورت ہے، توبہ استغفار کرنے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے اور اس کے بندوں کا حق ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر اس بات کو بیان فرماتے ہوئے کہ رونا اور صدقات فرد قرارداد جرم کو رد کر دیتے ہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دعا بہت بڑی سپر کامیابی کے لیے ہے۔ یونس کی قوم گریہ ازاری اور دعا کے سبب آنے والے عذاب سے بچ گئی۔ میری سمجھ میں فرمایا کہ میری سمجھ میں مغاظبت کو کہتے ہیں، یعنی آپس میں غضبناک ہونا اور ایک دوسرے سے غصہ کرنا یا کسی بات پر غصہ کرنا۔ فرمایا میری سمجھ میں تو مغاظبت کو کہتے ہیں، اس غصے کے اظہار کو اور ناراضگی کو۔ فرمایا کہ اور ہوت مچھلی کو کہتے ہیں، اور نون تیزی کو بھی کہتے ہیں اور مچھلی کو بھی۔ بس حضرت یونس کی وہ حالت ایک مغاظبت کی حالت تھی، غصے کی حالت تھی۔ اصل یوں ہے کہ عذاب کے ٹل جانے سے ان کو شکوہ اور شکایت کا خیال گزرا کہ پیش گوئی اور دعا یوں ہی رائے گاں گئیں، اور یہ بھی خیال گزرا کہ میری بات پوری کیوں نہ ہوئی۔ بس یہی مغاظبت کی حالت تھی۔ اس سے ایک سبق ملتا ہے، فرمایا کہ اس سے سبق ملتا ہے کہ تقدیر کو اللہ بدل دیتا ہے، اور رونا دھونا اور صدقات فرد قرارداد جرم کو بھی ردی کر دیتے ہیں۔ فرمایا کہ اصول خیرات کا اسی سے نکلا ہے۔ یہ طریق اللہ کو راضی کرتے ہیں۔ علم تعبیر الرؤیا میں فرماتے ہیں کہ علم تعبیر الرؤیا میں مال کلیجہ ہوتا ہے، اس لیے خیرات کرنا جان دینا ہوتا ہے۔ انسان خیرات کرتے وقت کس قدر صدق و ثبات دکھاتا ہے، اور اصل بات تو یہ ہے کہ صرف کیلو کال سے کچھ نہیں بنتا جب تک کہ عملی رنگ میں لا کر کسی بات کو نہ دکھایا جاوے۔ فرمایا کہ صدقہ اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ صادقوں پر نشان کر دیتا ہے۔ حضرت یونس کے حالات میں در منصور میں لکھا ہے کہ آپ نے کہا کہ مجھے پہلے ہی معلوم تھا
کہ جب تیرے سامنے کوئی آئے گا تو تجھے رحم آ جائے گا، اللہ تعالیٰ کو رحم آ جائے گا۔ ایک مجلس میں حضرت مسیح موعود نے فرمایا، جس کی تفصیل اخبار البدر میں چھپی ہے، کہ بعض لوگ آئے باہر سے جمعے کی نماز کے بعد، حضرت مسیح موعود تشریف فرما ہوئے، تو لکھتے ہیں اخبار والے کہ بعد ادائیگی جمعہ گرد و نواح کے لوگوں نے بیعت کی اور حضرت اقدس نے ان کے لیے ایک مختصر تقریر نماز، روزے کی پابندی اور ہر ایک ظلم وغیرہ سے بچنے پر فرمائی کہ اپنے گھروں میں عورتوں، لڑکیوں اور لڑکوں سب کو نیکی کی نصیحت کریں، اور جیسے درختوں اور کھیتوں کو اگر پورا پانی نہ دیا جائے تو وہ پھل نہیں لاتے، اسی طرح جب تک نیکی کا پانی دل کو نہ دیا جائے تو وہ بھی انسان کے لیے کسی کام کا نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا ان نیکیوں کے ذکر چلتے رہنے چاہیے گھروں میں، تاکہ دعاؤں کی طرف بھی توجہ پیدا ہوتی رہے، استغفار کی طرف بھی توجہ پیدا ہوتی رہے، باقی نیک اعمال کی طرف بھی توجہ پیدا ہوتی رہے، اور یہی پانی ہے جس سے نیکی کا پودا پروان چڑھتا ہے، ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ فرمایا کہ ہنسی اور ٹھٹھے کی مجلسوں سے لکھنے والے لکھتے ہیں کہ ہنسی اور ٹھٹھے کی مجلسوں سے پرہیز کرنے کی تاکید فرمائی آپ نے۔ پھر انبیاء کی وصیت یاد دلائی کہ صدقہ اور دعا سے بلا ٹل جاتی ہے۔ اگر پیسہ نہ ہو، فرمایا کہ اگر پیسہ نہ ہو تو ایک بوکا پانی کا کسی کو بھر دو، یعنی کنویں میں سے ڈول ڈالتے ہیں، ڈول ڈال کے پانی بھر دو، تو یہ بھی صدقہ ہے۔ فرمایا کہ اپنے مال اور بدن سے کسی کی خدمت کر دینی، یہ بھی صدقہ ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کے فضل کو حاصل کرنے کے لیے عبادتوں کی پابندی جہاں ضروری ہے، وہاں ہر قسم کے ظلم و زیادتی سے بچنا بھی ضروری ہے، اور لوگوں کے کام آنا بھی ضروری ہے۔ گھروں میں بجائے زیادہ وقت دنیاوی شغلوں میں گزارنے کے نیکی کی باتیں کرنے کی طرف توجہ دلانے کی ضرورت ہے۔ ایسی مجلسوں سے بچنے کی ضرورت ہے جہاں صرف ہنسی ٹھٹھا ہو رہا ہو، دوسروں کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، اور جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ معروف باتیں ہیں جو صدقہ ہیں۔ لوگوں کے کام آنا بھی صدقہ ہے، جو مشکلات کو دور کرتے ہیں لوگوں کی، وہ بھی صدقہ دیتا ہے۔ بس اس طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ پھر حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر فرمایا کہ تمام مذاہب کے درمیان یہ امر متفق ہے کہ صدقہ و خیرات کے ساتھ بلا ٹل جاتی ہے، اور بلا کے آنے کے متعلق خدا تعالیٰ پہلے سے خبر دے تو وہ وعید کی پیش گوئی ہے۔ بس صدقہ و خیرات سے اور توبہ کرنے اور خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے سے وعید کی پیش گوئی بھی ٹل سکتی ہے۔ فرمایا 1,24,000 پیغمبر اس بات کے قائل ہیں کہ صدقات سے بلا ٹل جاتے ہیں۔ اگر بلا ایسی شے ہے کہ وہ ٹل نہیں سکتی تو پھر صدقہ و خیرات سب عبث ہو جاتے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ جب فرماتا ہے کہ میں صدقات قبول کرتا ہوں تو وہ ایسی صورت میں بھی قبول کرنے کی طاقت رکھتا ہے اور قبول کرتا ہے جس کے بارے میں وہ بعض اوقات اپنے انبیاء اور فرستادوں کے ذریعے سے بتا بھی دیتا ہے کہ ایسا ہوگا، انذار کی پیشگوئی بھی ہو جاتی ہے، جیسا کہ یونس کی قوم کے بارے میں تھا، اور اس کی قوم دعا اور صدقہ اور رونے دھونے سے بچ گئی، اور وہ جو تباہی کی پیشگوئی تھی وہ ٹل گئی۔ بس جب انبیاء کی گئی پیشگوئیاں بھی ٹل سکتی ہیں صدقہ و خیرات سے، تو پھر جو مشکلات انسان کے
اپنے عملوں کا نتیجے میں عمل سامنے آتی ہیں، خدا تعالیٰ کو بھولنے کے نتیجے میں سامنے آتی ہیں، وہ کیوں خدا تعالیٰ کی طرف سے، خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے سے، استغفار اور توبہ کرنے سے اور صدقات کرنے سے نہیں ٹل سکتی؟ یقیناً ٹل سکتی ہیں، بشرطے کہ ہمارا رونا دھونا، دعا کرنا، صدقات کرنا بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ صدقہ خدا تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور برائی کی موت کو دور کرتا ہے۔ پھر فرمایا کہ صدقہ دے کر آگ سے بچو، خواہ آدھی کھجور خرچ کرنے کی توفیق ہو۔ اور پہلے ہم آپ کا یہ فرمان بھی سن چکے ہیں کہ اچھی باتوں، نیک باتوں پر عمل کرنا اور بری باتوں سے رکنا بھی صدقہ ہے۔ بس ان باتوں کو ہمیں ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا چاہیے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ پہلے بھی جس کا ذکر ہو چکا ہے کہ استغفار اور دعاؤں کی طرف توجہ بھی انتہائی ضروری ہے۔ دل سے نکلی ہوئی استغفار آئندہ گناہوں سے بھی بچاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے رحم کو بھی جوش میں لاتی ہے اور اس کا قرب بھی دلاتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ تم میں سے جس کے لیے باب دعا کھولا گیا تو گویا اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے، اور اللہ تعالیٰ سے جو چیز مانگی جاتی ہے اس میں سے سب سے زیادہ، فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ سے جو چیز مانگی جاتی ہے اس میں سے سب سے زیادہ اسے عافیت طلب کرنا محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عافیت طلب کی جائے، اس کی پناہ میں آیا جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا اس ابتلا کے مقابلے پر جو آ چکا ہو اور اس کے مقابلے پر جو ابھی نہ آیا ہو نفع دیتی ہے۔ فرمایا کہ اے اللہ کے بندو، تم پر لازم ہے کہ تم دعا کرنے کو اختیار کرو۔ پھر حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یاد رکھو، غفلت کا گناہ پشیمانی کے گناہ سے بڑھ کر ہوتا ہے، یہ گناہ زہریلا اور قاتل ہوتا ہے۔ توبہ کرنے والا تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ جس نے سچی توبہ کی، استغفار کیا، اپنے گزشتہ گناہوں کی معافی مانگی، آئندہ گناہوں سے بچنے کا عہد کیا، اس طرح ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ فرمایا کہ جس کو معلوم ہی نہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں وہ بہت خطرناک حالت میں ہے، بس ضرورت ہے کہ غفلت کو چھوڑ دو، پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارے ہر عمل کیسا ہے۔ فرمایا کہ اور اپنے گناہوں سے توبہ کرو اور خدا تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ جو شخص توبہ کر کے اپنی حالت کو درست کر لے گا وہ دوسروں کے مقابلے میں بچایا جائے گا۔ بس دعا اسی کو فائدہ پہنچا سکتی ہے جو خود بھی اپنی اصلاح کرتا ہے اور خدا تعالیٰ کے ساتھ اپنے سچے تعلق کو قائم کرتا ہے۔ فرمایا کہ پیغمبر کسی کے لیے اگر شفاعت کرے لیکن وہ شخص جس کی شفاعت کی گئی ہے اپنی اصلاح نہ کرے اور غفلت کی زندگی سے نہ نکلے تو وہ شفاعت اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ دعا کی حقیقت کو سمجھنے والے ہوں، خالص ہو کر اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے والے ہوں، استغفار کی طرف توجہ دینے والے ہوں، اپنے پچھلے گناہوں کی بخشش اللہ تعالیٰ کے حضور جھکتے ہوئے طلب کرنے والے ہوں، اور آئندہ گناہوں سے بچنے کا عہد کر کے پھر اس کی بھرپور کوشش کرنے والے ہوں، بلاؤں کو دور کرنے کے لیے ایسے صدقات ادا کرنے والے ہوں جو خدا تعالیٰ کے ہاں مقبول ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اپنی پناہ میں رکھے، دشمن اور ہر مخالف کے ہر حملے سے ہمیں محفوظ رکھے اور ان پر الٹائے ان کے حملے۔ ہم ہمیشہ خدا تعالیٰ کے ان بندوں میں شمار ہوں جو اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں رکھنے والے ہیں، اور حضرت مسیح علیہ السلام اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے ہم وارث ہوں اور حصہ لینے والے ہیں۔ نمازوں کے بعد میں ایک
جنازہ پڑھاؤں گا جو مکرمہ سعادہ برطاوی صاحبہ کا ہے. مری برطاوی صاحبہ کی اہلیہ ہوش عرب دمشق میں ان کی وفات ہوئی تھی. ان کے گھر میں ہیٹنگ کے لیے استعمال ہونے والی گیس کے لیک ہونے کی وجہ سے آگ لگنے پر یہ شدید جھلس گئیں اور ہسپتال لے جایا گیا, جہاں علاج کے نتیجے میں طبیعت بہتر ہو گئی تھی. اور اس واقعے پر بڑے صبر کا مظاہرہ انہوں نے کیا. حمد و شکر اور مصروف رہیں اور سب سے کہتی تھیں کہ وہ خدا کی تقدیر پر راضی ہیں. لیکن 4 دن کے بعد ڈاکٹر کے مطابق انہیں ایک ہارٹ اٹیک ہوا جسے وہ برداشت نہیں کر سکیں, اور 10 جنوری 2017 کو ان کی وفات ہو گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ نے اپنے خاوند کے بعد 2004 میں بیعت کی تھی, لیکن اخلاص و وفا میں اپنے خاوند اور بچوں سے بہت آگے تھیں. ان کے خاوند مکرم مری صاحب بیان کرتے ہیں کہ بیعت کے کچھ عرصے بعد حاملہ ہوئیں اور حمل کے دوران ایک دن سیڑھیوں سے گر گئیں اور خطرہ تھا کہ حمل ضائع نہ ہو گیا ہو. رات کو سوئیں تو خواب دیکھا کہ کوئی شخص آسمان سے آواز دیتا ہے کہ ڈرو مت, اللہ اس جنین کی حفاظت کرے گا. اور اس پر فیصلہ کیا گیا کہ اگر بیٹا ہوا تو اس کا نام احمد رکھیں گی. چنانچہ ایسا ہی کیا. پھر جب اس بچے کی عمر 6 سال تھی تو اسی قسم کا خواب دیکھا کہ آسمان سے آواز آتی ہے کہ اللہ اس بچے کی حفاظت کرنے والا ہے. اس کے بعد ایک دن اس بچے کے ساتھ ہائی وے کے کنارے پر چل رہی تھیں کہ اچانک اس بچے نے ہاتھ چھڑایا اور سڑک پار کرنے لگا. اس پر انہوں نے اپنا سر پکڑا اور آنکھیں بند کر لیں. جب آنکھیں کھولیں تو ان کا بچہ بالکل ٹھیک ٹھاک سڑک کی دوسری طرف پہنچ چکا تھا اور ہاتھ ہلا رہا تھا. اس پر انہیں وہ خواب یاد آ گئی اپنی. ان کے میاں بیان کرتے ہیں کہ نیکیوں میں سبقت لے جانے والی تھیں. جب بھی مجھے کسی کے ساتھ کوئی نیکی کرنے کا خیال آتا اور میں کہتا کہ میں اہلیہ کو بتاؤں گا کہ ہمیں ایسا کرنا چاہیے, تو وہ بتاتے ہیں کہ مجھے بھی یہی خیال آیا تھا اور میں نے اس یقین سے اس پر عمل کر دیا ہے کہ آپ مخالفت نہیں کریں گے. خاوند ابھی سوچ رہا ہوتا تھا اور یہ نیکی کر چکی ہوتی تھی, بلکہ حوصلہ افزائی کریں گے. اس قسم کے واقعات سے شاید ہی, کہتے ہیں خاوند کہ اس قسم کے واقعات سے شاید ہی کوئی ہفتہ خالی گزرا ہو. جرمنی میں آپ کے داماد ہیں مصعب شعیری صاحب, یہ کہتے ہیں کہ بہت نیک سیرت اور سادہ لوح خاتون تھیں, کسی سے دشمنی نہ تھی, بہت سخاوت کرنے والی تھیں. ان کے خاوند کو 2009 سے 2013 تک گرفتاری کے دوران انہوں نے بہت محنت کر کے بچوں کا پیٹ پالا اور سب کو سنبھالا اور گزشتہ قرض بھی ادا کیے. ہر کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتیں, سب سے محبت اور پیار سے پیش آتیں, چندے ہمیشہ باقاعدگی سے ادا کرتی تھیں. ان کی تدفین دمشق کے علاقے ہوش عرب میں ہوئی ہے, جہاں تدفین سے قبل احمدیوں اور غیر احمدیوں نے الگ الگ جنازہ پڑھا. اللہ تعالیٰ مرحومہ سے مغفرت کا سلوک فرمائے, ان کے درجات بلند کرے اور ان کی نسلوں کو بھی جماعت اور خلافت سے پختہ تعلق قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.